ہم اور آپ نماز جمعہ کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں۔ دعا ہے رب قدیر سے ہماری نماز کو قبول فرمائے اور جمعہ کی مقبول کڑیوں میں کی جانے والی دعاؤں کو رب قدیر اپنے حبیب کے صدقے میں قبول فرمائے۔ سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا بابرکت مہینہ ہمارے قریب سے گزر رہا ہے۔ تقاضا تو یہ ہے کہ ان کی سیرت کے حوالے سے کچھ بیان کیا جاتا، لیکن آج میری طبیعت کچھ الگ اور مختلف قسم کا بیان چاہ رہی ہے، تو اس واسطے سے میں آپ کی بارگاہ میں معذرت خواہ ہوں۔ یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو ساری کائنات کا معلم بنا کر کے مبعوث فرمایا، ساری کائنات کا استاذ۔ ہم ہمارے پیغمبر، ہمارے نبی کی سیرت اٹھا کر کے دیکھیں تو سرکار نے ساری انسانیت کو کہ ایک انسان کو کس طریقے سے زندگی گزارنا چاہیے، ایک انسان کا طرز عمل کس طریقے کا ہو، ایک انسان کا طرز زندگی کس طریقے کا ہو، ایک انسان کا رہن سہن کس طریقے کا ہو، سرکار نے سارا کچھ ہم بندوں کو سکھایا ہے۔ سرکار نے امت کو انسانیت کا درس دیا ہے۔ تو حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین آئیڈیل ہے، اور سرکار کے جتنے فرمودات ہیں، سرکار کے جتنے ارشادات ہیں، ان تمام ارشادات پر، ان تمام فرمودات پر اگر کسی نے مکمل طور سے عمل کیا ہے، اور اگر ہمیں ان کو دیکھنا ہے تو تاریخ کے اوراق گواہ ہے، سرکار کے جتنے فرمودات ہیں، سرکار کے جتنے ارشادات ہیں، ان تمام فرمودات اور ارشادات پر مکمل طور سے اگر کسی نے عمل کیا ہے تو تاریخ کے اوراق میں ان لوگوں کو صحابہ کہا جاتا ہے، ان لوگوں کو صحابہ کرام کی جماعت کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ جلیل القدر اور عظیم المرتبت ہستیاں ہیں جنہوں نے عشق کی راہ میں، عمل کی راہ میں وہ داستان رقم کی ہے کہ اگر کوئی مورخ ان کی داستانوں کو سونے کے موتی سے لکھنا چاہے پھر بھی کم ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیاں یقیناً ہمارے لیے ایک بہترین آئیڈیل ہے، بہترین عملی نمونہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سیرت اور ان کی زندگی کا ہر پہلو سرکار کے اسوے کی کرنوں سے منور رہتا تھا۔ قرآن نے اس کو بیان کیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ صحابہ کرام کی زندگیاں یقیناً ہمارے لیے ایک بہترین آئیڈیل ہے، ہمارے لیے ایک بہترین عملی نمونہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنی زندگی کے اندر اپنا سب کچھ قربان کیا، اپنا مال و متاع، اپنی جان، اپنی اولاد سرکار کے قدموں میں نچھاور کر دیا۔ صحابہ کرام کی زندگیاں یقیناً ہمارے لیے ایک عملی راہ روی نمونہ ہے۔ صحابہ کرام کی سیرت اٹھا کر کے دیکھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ہمیں عمل کا اور عشق کا وہ درس دیا ہے جس کی تاریخ اسلام کے علاوہ کہیں نہیں ملتی۔
جنگ احد کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھے، جنگ بدر کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھے، بدر کے لیے جب سرکار کے صحابہ جا رہے تھے، سرکار بھی چادر رحمت اوڑے اوڑے آگے جا رہے تھے، نہ تلوار سلامت تھی نہ اسلحے سلامت تھے، تلواریں بھی ٹوٹی ہوئی تھی، جن کے پاس تلواریں نہیں تھی انہوں نے مدینے سے نکلتے ہوئے کھجوروں کی شاخیں توڑ لی تھی۔ تو یہودیوں نے تانا دیا کہ تم کس بل بوتے پر جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہو، تم کس اسلحے کے مطابق جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہو، تو ان لوگوں کو تانا دینے لگے۔ تو علامہ حفیظ جلندری علیہ الرحمہ نے اپنے شاہنامے میں اس کا جواب لکھا ہے، جب یہودی تانا دے رہے تھے کہ جنگیں تو اسلحے سے لڑی جاتی ہے، تمہارے پاس تو اسلحہ بھی نہیں ہے، تو صحابہ کرام نے جو جواب دیا، اللہ اکبر، صحابہ کا جواب سنے، حضور نبی رحمت چادر اوڑے اوڑے آگے جا رہے تھے، یہودیوں نے جب تانا دیا تمہارے پاس اسلحہ نہیں ہے، کس بل بوتے پر تم جنگ کے لیے جا رہے ہو، تو صحابہ نے جواب دیا، نہ تیگ و تیر پر تکیہ ہے، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، نہ تیگ و تیر پر تکیہ ہے، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، بھروسہ ہے تو اس سادی سی کالی کملی والے پر۔ صحابہ کرام نے عمل کا وہ درس دیا ہے۔ جنگ بدر کی، جنگ احد کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھے، حضرت سعد بن ربی مریض پڑے ہوئے ہیں، سعد بن ربی کو زخموں سے چور چور کر دیا گیا ہے، ان کے زخموں سے خون بہ رہا ہے اور آخری لمحات ہے، لوگوں نے دیکھا، ان کے پاس آئے، کہا کوئی آرزو ہو تو بتاؤ، کوئی وصیت ہو تو بتاؤ، تو حضرت سعد بن ربی نے فرمایا میری کوئی وصیت نہیں ہے، میری کوئی آرزو نہیں ہے، بس صرف ایک آرزو ہے، میں مر رہا ہوں، بس جا کر کے حضور کو میرا سلام کہنا، بس جا کر کے سرکار کو میرا سلام کہنا، اور میری قوم سے جا کر کے کہنا کہ ساری زندگی اللہ نے جب تک تمہیں زندگی عطا کی ہے، ساری زندگی سرکار کی عزت پر، سرکار علیہ السلام کی ناموس پر اسی طرح مر مٹتے اور کٹتے رہنا۔ حضرت عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ احد کے اندر مریض پڑے ہوئے ہیں، زخموں کی حالت ہے، خون بہ رہا ہے اور چکنا چور ہے، آخری لمحات چل رہے ہیں، سرکار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سرانے آتے ہیں اور فرماتے ہیں اے عمارہ بتاؤ کوئی حاجت ہو تو، آج محمد تمہاری حاجت کو پوری کرے گا، آج تمہاری چاہت پوری کی جائے گی۔ تو حضرت عمارہ کا جسم زخموں سے چور چور ہے، حضرت عمارہ کے جسم سے خون بہ رہا ہے، انہوں نے اپنے زخمی جسم کو گھسیٹا اور گھسیٹتے ہوئے سرکار کے قدموں میں پہنچ گئے اور سرکار سے کہا اے اللہ کے نبی میرا آخری وقت ہے، بس میری ایک تمنا ہے، بس میری ایک آرزو ہے، میں انتقال کر رہا ہوں، میری آخری تمنا یہ ہے کہ میری روح نکلے تو میری نگاہیں آپ کے چہرے پر ہو اور آپ کی نگاہیں میرے چہرے پر ہو۔ یہ صحابہ کرام کا عشق ہے، انہوں نے عشق کی وہ البیلی داستان رقم کی۔ ایک صحابی کی آنکھیں چلی گئی، نابینا ہو گئے، جب کچھ لوگ ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے تو ان صحابی نے کہا کہ مجھے میری آنکھیں صرف اس لیے پر پیاری تھی کہ میں ان آنکھوں سے آمینہ کے لال کے رخ والضحا کو دیکھا کرتا تھا، اب میرے نبی اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں تو مجھے اپنی آنکھوں کا چلے جانے کا کوئی غم نہیں ہے۔ یہ صحابہ کرام کی عظیم المرتبت اور جلیل القدر ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر عشق کی اور عمل کی وہ البیلی داستان رقم کی ہے جو
جو ہمارے لیے بہترین آئیڈیل ہے، ہمارے لیے بہترین عملی نمونہ ہے۔ حضرت خبیب بن عدی کو کفار نے پکڑ لیا، کفار نے گرفتار کر لیا اور ان کو پھانسی دینے کے لیے سولی پر چڑھایا گیا تو کفار کہنے لگے اے خبیب بن عدی کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ ہم تمہیں چھوڑ دے اور تمہاری جگہ محمد کو پھانسی دے؟ معاذ اللہ۔ تو حضرت خبیب بن عدی نے جب اتنا سنا تو غصے میں آ کر کے کہا بدبختو میرے عشق کو ناپتے ہو، میرا عشق تو یہ کہتا ہے کہ حضور علیہ السلام کو ایک ذرا سا بھی کانٹا چبھے اور خبیب بن عدی گھر کے اندر آرام سے رہے، یہ بھی مجھے تو گوارا نہیں ہے۔ یہ صحابہ کرام ہے، صحابہ کرام کی جلیل القدر ہستیاں ہمارے لیے بہترین رہروی عملی نمونہ ہے۔ جب ہم تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں تو ایک نام حبیب بن زید کا بھی آتا ہے۔ مسیلمہ کذاب کی طرف سے جب سرکار کی طرف خط آیا کہ آدھے عرب کے آپ نبی اور آدھے عرب کا میں نبی، یہ معاہدہ کر لے، تو حضور نے اس کی طرف جواب لکھا میں تو اللہ کا حبیب ہوں، میں تو اللہ کا رسول ہوں اور مسیلمہ تو کذاب ہے، تو جھوٹا ہے۔ اب اس خط کو لے کر کے کون جائے گا؟ کیونکہ مسیلمہ کذاب بڑا ظالم اور بڑا جابر تھا، اس کے پاس کوئی بھی جاتا تو وہ حضور کے خلاف سب کو بھڑکاتا تھا۔ تو حضرت حبیب بن زید کھڑے ہوئے، کہا حضور میں جاؤں گا۔ حضور کا خط لیا، گھوڑے پر شاہانہ شان سے سوار ہو گئے، مسیلمہ کذاب کی طرف نکلے اور وہ خط اس کے قدموں میں دیا اور کہا میرے حضور نے یہ خط کا جواب بھیجا ہے۔ تو اس مسیلمہ کذاب نے کہا پھر بھرے مجمع کے اندر محمد کا جواب پڑھ۔ تو حضرت خبیب بن حبیب بن زید نے وہ خط پڑھنا شروع کیا۔ اس خط میں لکھا تھا کہ یہ خط کذاب کی طرف ہے، محمد عربی کی طرف سے، میں تو اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا حبیب ہوں اور مسیلمہ تو کذاب ہے، مسیلمہ تو جھوٹا ہے۔ اب جیسے ہی اس نے یہ الفاظ سنے تو وہ گھبرا گیا، وہ ڈر گیا، غصے میں آ گیا اور حبیب بن زید سے پوچھنے لگا بتاؤ تمہارے نبی نے تو مجھے کذاب کہا ہے، تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ تو حضرت حبیب بن زید نے جواب دیا جس کو میرے نبی نے جھوٹا کہا ہو اگر وہ 7 سمندر کا پانی پی لے پھر بھی وہ سچ نہیں ہو سکتا، پھر بھی وہ سچ نہیں ہو سکتا۔ یہ جواب دیا تو اور غصے میں آ گیا، اس نے جلاد کو حکم دیا کہ ان کا ایک بازو کاٹ دیا جائے۔ تو حضرت حبیب بن زید کا ایک بازو کاٹ دیا گیا، خون کا فوارہ نکلا۔ پھر اس مسیلمہ کذاب نے پوچھا اب بتاؤ کیا تمہاری رائے ہے، میں کذاب ہوں؟ تو حضرت حبیب بن زید نے جواب دیا تو ہمارے عشق کو ناپتا ہے، تو ہمارے امتحان لیتا ہے، ہمیں تو بدر سے لے کر کے احد تک ساری دنیا آزما چکی ہے۔ ہم جب صبح سویرے اٹھتے ہیں تو نماز فجر کے بعد سب سے پہلی دعا اگر مانگتے ہیں تو شہادت کی دعا مانگتے ہیں، اگر ہم کوئی دعا مانگتے ہیں تو سب سے پہلے شہادت کی دعا مانگتے ہیں۔ تو جتنا زخم دینا چاہے دے لے، آخری سانس تک میرا موقف وہی ہوگا جو میرے نبی نے فرمایا ہے۔ پھر جلاد نے دوسرا بھی بازو کاٹ دیا، حضرت حبیب بن زید کے دونوں بازو کٹ گئے اور وہیں پر آپ شہید ہو گئے، اور ادھر شہید ہوئے ادھر نبی کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ صحابہ سے فرمایا میرا حبیب شہید ہو گیا ہے اور اللہ نے میرے حبیب بن زید کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے ہیں۔ یہ صحابہ کرام ہے۔ تو آج ہمیں ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم صحابہ کرام کو اپنا آئیڈیل بنائے، صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کرے اور ان کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کرے۔ آج ہمارے ملک کے حالات بہت خراب ہے، آج ہمارے معبود حقیقی کے بارے میں غلط سلط کہا جا رہا ہے،
آج ہمارے پیغمبر اسلام ہمارے نبی حضور نبی رحمت کے بارے میں غستاخیاں ہو رہی ہے، ہمارے نبی کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، آئے دن سرکار کی بارگاہ میں غستاخیاں ہو رہی ہے، ہمارے معبود کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، اور ہم خاموش بیٹھے ہیں۔ کیا امت کو یہ دن بھی دیکھنے تھے؟ کیا ہمارے مقدر میں یہ دن بھی تھے کہ نبی کریم کی شان میں غستاخیاں ہو اور ہم چین کی نیند سو پائے؟ آج سرکار کی ذات پر، سرکار کی ناموس پر، سرکار کی عزت پر حملے ہو رہے ہیں، ہمیں کچھ بھی احساس نہیں ہوتا، ہماری آنکھیں آنسوؤں کا خراج بھی نہیں دیتی، پتہ نہیں ہمارے حلق سے لقمہ بھی کیوں اتر جاتا ہے، ہمارے حلق سے پانی بھی کیوں اتر جاتا ہے۔ سرکار کی بارگاہ میں گستاخیاں ہو رہی ہے اور ہم سکون کی نیند سو رہے ہیں، ہمیں کچھ بھی احساس نہیں ہو رہا۔ اللہ ہمارا امتحان لے رہا ہے۔ اقبال نے کہا تھا اگر نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے، اے ہندی مسلمانوں تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں۔ اس لیے ہم اپنے جذبے بیدار کریں، سرکار کی ناموس پر ہمیں سرکار کے خلاف کوئی بھی ادنا سی ادنا بات بھی گوارا نہیں ہے، ہم سب کچھ حضور کے نام پر قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ سرکار کی عزت پر، سرکار کی ناموس پر، سرکار کی عزت پر اور ان کے ختم نبوت پر ہم اپنی جان کے نذرانے پیش کریں گے، ہم اپنے خون کے نذرانے پیش کریں گے، ہم اپنی نسلوں کے نذرانے پیش کریں گے، لیکن آج ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ ادھر سرکار کی بارگاہ میں آئے دن گستاخیاں ہو رہی ہے، ہمارے معبود کو برا بھلا کہا جا رہا ہے اور ہم سکون کی نیند سوئے ہوئے ہیں، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، ہمیں طلب بھی پیدا نہیں ہوتی۔ اللہ ہمارا امتحان لے رہا ہے، ہم سمجھ جائیں ورنہ ہم ہلاک کر دیے جائیں گے۔ آج سے تقریباً 1400 سال قبل اور 14 صدیاں گزر گئی، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ جس نے سرکار کی شان میں گستاخی کی ہو اور اللہ کا مرد مجاہد اٹھ کر کے اس کی گردن کو نہ اتار دے۔ 1400 سال صدیاں گزر گئی، لیکن آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہم میں سے کوئی بھی آواز بلند نہیں کرتا۔ سرکار کی عزت پر، سرکار کی ناموس پر حملے ہو رہے ہیں اور ہم سکون کی اور اطمینان کی نیند سوئے ہوئے ہیں۔ حضرت ابن عمر سے کسی نے آ کر کے فتویٰ پوچھا کہ فلاں علاقے کے اندر ایک شخص نے حضور کی گستاخی کی ہے، اس کے بارے میں فتویٰ کیا ہے؟ تو ابن عمر نے جلال میں آ کر کے کہا تو یہاں فتویٰ پوچھنے آ رہا ہے، اس کو وہی قتل کیوں نہیں کیا؟ قال علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم من سب نبیا فاقتلوہ۔ حضرت علی روایت کرتے ہیں کہ قیامت تک جو بھی کسی نبی کی بارگاہ میں گستاخی کرے گا تو اس کو قتل کر دیا جائے، اس کو مار دیا جائے۔ حضرت ابن عمر جلال میں آ گئے، 14 صدیاں گزر گئی، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کا مرد مجاہد کھڑا ہو اور اس کی گردن نہ اتاری ہو۔ لیکن آج ہم سوئے ہوئے ہیں، سرکار کی عزت پر، سرکار کی ناموس پر حملے ہو رہے ہیں اور ہم سکون کی نیند سوئے ہوئے ہیں۔ ہم اپنی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، ہم اپنی اسلام کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں۔ حضور کے زمانے میں ابو افق نام کا ایک 120 سالہ بڈھا تھا، اس نے سرکار کی بارگاہ میں گستاخی کی، سرکار کی بارگاہ میں نازیبہ کلمات کہے تو سرکار نے صحابہ کے مجمع میں فرمایا کہ کوئی ہے جو میری ناموس کے لیے، جو میری عزت کے لیے اس بدبخت کی گردن اتارے؟ تو حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ ننگی تلوار لے کر کے کھڑے ہوئے اور کہا حضور میں اس کی گردن کو تمہارے پاس لاؤں گا۔ حضرت سالم کھڑے ہوئے، رات کی تاریکیوں کے اندر اس کے گھر گئے، وہ سویا ہوا تھا، اتنی زور سے اس کے سینے کے اندر تلوار گھونپی کہ تلوار اس کے جسم سے پار ہو کر کے اس کے بستر کے اندر چوب گئی۔ یہ صحابہ کرام ہے،
صحابہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں ایک یہودی عورت تھی اسماء نامی، وہ سرکار کی بارگاہ میں نازیبا کلمات کہتی تھی، گستاخیاں کرتی تھی، تو ایک نابینا صحابی تھے، ایک رات تلوار لے کر کے گئے اس کے گھر میں اور اس کو قتل کر دیا۔ ہم تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، اسلام کا وہ مرد مجاہد جس پر کتنی صدیاں گزر گئی، اس کے باوجود بھی اسلام کو اس ہستی پر ناز ہے، اسلام کا وہ مرد مجاہد جس کو صلاح الدین ایوبی کہا جاتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کے دور خلافت کے اندر مسلمانوں کا ایک قافلہ شام سے مصر کی طرف جا رہا تھا، تو ایک صلیبی کمانڈر نے اس قافلے پر حملہ کیا اور اس قافلے کے لوگوں کو مارا، ان لوگوں کو پیٹا، اور اس نے ایک جملہ کہا کہ تمہارے نبی اگر سچے ہیں تو پھر بلاؤ محمد کو یہاں۔ یہ الفاظ صلاح الدین ایوبی کے کانوں کے اندر گونجے تو صلاح الدین ایوبی بیمار پڑ گئے۔ صلاح الدین ایوبی نے حالت مرض میں یہ دعا فرمائی، میرے اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں بیت المقدس کو فتح کر کے اس بدبخت کی گردن کو نہ اتار دوں، اس بدبخت کی گردن کو نہ اتار دوں۔ جب بیت المقدس فتح ہوا تو سارے کمانڈروں کو بلایا گیا، اور جس نے سرکار کی بارگاہ میں گستاخی کی تھی اس کو بلایا، بول اب کیا کہتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی ننگی تلوار لے کر کے کھڑے ہوئے اور وہیں پر اس کی گردن کو اتار دیا، اور اس کا سر سارے صلیبی کمانڈروں کے پاس بھجوایا، اور یہ کہہ کر کے بھجوایا کہ ساری دنیا عیسائیت کو جا کر کے بتا دو کہ صلاح الدین ایوبی سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن سرکار کی عزت پر ہلکا جملہ بھی یہ گستاخانہ برداشت نہیں کر سکتا۔ ہم اسلام کی تاریخ کو اٹھا کر کے تو دیکھیں، آج ہماری کیفیت یہ ہے کہ سرکار کی عزت پر، سرکار کی ناموس پر حملے ہو رہے ہیں اور ہم سکون کی نیند سوئے ہوئے ہیں۔ ایک عورت ہے ام عمارہ نامی، سرکار کی خدمت میں جنگ کی اجازت کے لیے تشریف لائے تو حضور نے اجازت دی، صرف اس بات کی کہ جنگ کے اندر جو بھی زخمی ہو اس کی مرم پٹی کرنا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ ام عمارہ یہ خاتون ہے، یہ ایک عورت ہے، جب جنگ کے اندر گئی تو دیکھا ہلچل مچ گئی ہے اور ہر طرف سے حضور علیہ السلام اور صحابہ کی طرف تیر آ رہے ہیں، تو انہوں نے دیکھا کہ تیر آ رہے ہیں تو تلوار لے کر کے وہ خاتون جنگ کے اندر کود پڑی، وہ خاتون جنگ کے اندر کود پڑی۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں جدھر بھی دیکھتا مجھے وہ خاتون نظر آتی تھی، اگر بائیں دیکھتا تو وہ خاتون نظر آتی تھی، اگر دائیں دیکھتا تو وہ خاتون نظر آتی تھی۔ تو ہم اپنے اندر حضور علیہ السلام کی ناموس پر پہرا دینے کے جذبات پیدا کریں۔ ابھی ہمارے ایک عالم دین سیریا گئے تھے تو وہاں کے بچوں نے ایک تختہ پکڑا تھا، اس تختے کے اوپر لکھا ہوا تھا اقتلونا ولا تسبوا لنبینا۔ کہا ان بچوں نے کہ اگر قتل کرنا ہے، اگر مارنا ہے تو ہم ننھی جانوں کو مار دو، لیکن ہمارے نبی کی بارگاہ میں گستاخیاں نہ کرو، ہمارے نبی کی بارگاہ میں ہلکے سے ہلکے جملے بھی گستاخانہ نہ نکالو۔ تو اللہ اکبر، دیکھے ہم اپنی نسلوں کے اندر اور اپنے اندر ان بچوں جیسے جذبات پیدا کرے۔ وہ حکومت ان کی ہے، لیکن ہم اتنا تو احساس کر سکتے ہیں، ہماری آنکھوں سے تو خون بھی، ہماری آنکھوں سے تو حضور کی ناموس کے لیے آنسو بھی نہیں نکلتے۔ ہمارا کیا حال ہوگا اگر قیامت کے دن سرکار نے ہمارا گریبان پکڑ کر کے پوچھ لیا کہ زمانے کے اندر میری ناموس پر حملے ہو رہے تھے، میری عزت پر حملے ہو رہے تھے، اس وقت تو کہاں تھا؟
اس وقت تو کیا کر رہا تھا، اس وقت ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ تو ہم سرکار کی عزت پر، سرکار کی ناموس پر مر مٹنے کے لیے وہ جذبے بیدار کرے، وہ حوصلے بیدار کرے۔ یقیناً وہ مستقبل بہت دور نہیں ہے جب اسلام کے مرد مجاہد سرکار کی ناموس پر پہرا دینے کے لیے کھڑے ہوں گے تو دنیا کی ہر کنٹری کے اندر اسلام کا پھریرا لہرائے گا، دنیا کی ہر کنٹری کے اندر اسلام کا علم اور اسلام کا جھنڈا لہرائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم ان جذبوں کو بیدار کریں، صحابہ کرام کی زندگیوں کو مطالعہ کریں اور ان کو اپنی عملی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحابہ کرام کی زندگی کا فیضان عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ پیارے دوستو، میری آواز کسی تک پہنچے یا نہ پہنچے، کسی کے دل پر اثر کرے یا نہ کرے، میں کوشش کر کے اپنے حصے کا فرض ادا کرتا رہوں گا۔ اگر آپ کو بھی میری کوشش اچھی لگے تو اس پیغام کو اپنے دیگر دوستوں تک فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے ضرور پہنچائیے گا۔ نیوز چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچتی رہے۔